ایک ایسا نوجوان جو نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ عالم، نہ فوجی، مگر اس کے عشق نے پوری برصغیر کی تاریخ بدل دی۔ وہ ہنستا ہوا پھانسی کے تختے تک گیا اور آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ یہ ہے غازی علم دین شہید کی سچی اور ایمان افروز کہانی۔ 1920 کے زمانے کا لاہور، تنگ گلیاں، مٹی کے گھر، گھوڑا گاڑیاں اور ہر طرف سادہ زندگی۔ انہی گلیوں میں ایک غریب مگر غیرت مند نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا علم دین۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، دن بھر محنت مزدوری کرتے، کبھی کپڑے سینے کا کام، کبھی بازار میں چھوٹے موٹے کام۔ گھر میں غربت تھی لیکن دل میں عشق رسول کی دولت تھی۔ جب بھی مسجد میں نعت پڑھی جاتی، علم دین خاموشی سے بیٹھ جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ لوگ کہتے یہ نوجوان عجیب محبت رکھتا ہے نبی کریم سے۔ علم دین کی والدہ بہت نیک خاتون تھیں۔ وہ بچپن سے اپنے بیٹے کو سیرت رسول سنایا کرتی تھیں۔ غزوات کے قصے، صحابہ کرام کی قربانیاں اور عشق مصطفی کی داستانیں۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، بیٹا، دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے مگر رسول اللہ کی محبت کبھی دل سے نہ نکالنا۔ یہ الفاظ علم دین کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئے۔ پھر ایک دن لاہور کی فضا بدل گئی۔ بازاروں میں شور تھا، مساجد میں غم تھا، ہر مسلمان کا دل زخمی تھا۔ خبر پھیلی کہ ایک شخص نے ایسی کتاب لکھی ہے جس میں نبی کریم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ لوگ غصے میں تھے، علماء احتجاج کر رہے تھے، مسلمان عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے، مگر انگریز حکومت خاموش تھی۔ جب عالم دین نے یہ خبر سنی تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا اور آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات علم دین سو نہ سکے۔ وہ بار بار اٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور روتے رہتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا۔ علم دین سجدے میں گرے اور بولے، یا اللہ، میں کمزور بندہ ہوں لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی رات ان کے اندر کچھ بدل گیا۔ اگلی شام علم دین اپنی والدہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ماں نے محسوس کیا کہ آج اس کا بیٹا بہت خاموش ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹا، کیا بات ہے؟ علم دین نے دھیمی آواز میں کہا، امی، اگر کوئی حضور کی توہین کرے تو ایک مسلمان کیا کرے؟ ماں خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں عجیب چمک دیکھی۔ پھر اس نے کہا، بیٹا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ علم دین نے ماں کے ہاتھ چومے، شاید یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ کچھ دن بعد علم دین خاموشی سے گھر سے نکلے۔ رات گہری تھی، لاہور کی گلیاں سنسان تھیں، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ علم دین کے قدم مضبوط تھے، دل میں صرف ایک ہی آواز تھی، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جانتے تھے اس راستے کا انجام موت ہے، مگر عشق نے ان کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیا تھا۔ واقعے کے بعد پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ انگریز حکومت غصے میں آ گئی۔ سپاہیوں نے علم دین کو گرفتار کر لیا۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ اتنا نوجوان لڑکا، مگر چہرے پر خوف نہیں۔ وہ خاموش تھے، پرسکون تھے۔ جیل میں بھی وہ نماز پڑھتے، درود شریف پڑھتے اور اکثر خاموش بیٹھے رہتے۔ ایک سپاہی نے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ علم دین مسکرائے اور بولے، جو رسول اللہ کے عشق میں جیتا ہو اسے موت سے کیا ڈر؟ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ جب علم دین کو عدالت میں لایا گیا تو لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔